موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے نا وہ بہت دور جا کے نہایا کرتے تھے، غسل کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ کی طبیعت میں حیا بہت زیادہ تھی، اپنی قمیض بھی کسی کے سامنے نہیں اتارتے تھے، بہت زیادہ حیا تھی. تو جو فسادی لوگ تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا ان کے جسم میں کوئی بیماری ہے، برس کی داغ واغ پڑے ہوئے ہیں، اس لیے یہ اتنا زیادہ پردہ کرتے ہیں، اتنا دور جا کے نہاتے ہیں کہ ایک جسم کا حصہ بھی نظر نہ آئے، حالانکہ وہ تو شرم و حیا کی وجہ سے. تو حضرت موسیٰ کو کتنا غصہ آتا ہوگا نا کہ جو چیز میری تعریف کی تھی وہ انہوں نے کیا بنا دی. کیونکہ بنی اسرائیل کا مینٹل لیول ہی نہیں تھا کہ کسی میں اتنی حیا بھی ہو سکتی ہے کہ مرد ہو اور اس کو کرتا اتارتے ہوئے بھی شرم آئے لوگوں کے سامنے. لوگوں کا مزاج ہوتا ہے نا، بعض لوگوں کو بہت زیادہ حیا ہوتی ہے ان میں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ جو الزام لگ رہا تھا نا کہ ان کا جسم خراب ہے اندر سے، یہ اتنے چھپا کے رکھتے ہیں اس کو، نہاتے بھی بہت دور جا کے ہیں، کسی کو ذرا بھی باڈی نظر نہ آئے، تو اصل میں اندر سے معاملہ کیا ہے، خراب ہے، داغ واغ ہیں اور کوئی بیماری ہے ان میں. اتنا زیادہ انہوں نے پروپیگنڈا کیا نالائقوں نے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے الزامات سے بری کر دیا. بخاری میں حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں دور جا کے غسل کر رہے تھے اور اپنے کپڑے اتار کے رکھے انہوں نے پتھر پہ، تالاب میں چلے گئے، پتھر کپڑے لے کے بھاگ گیا. بخاری کی حدیث ہے، پتھر کپڑے لے کے اللہ نے حکم دیا پتھر کو بھاگ جا بھائی تو. موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے تو پتھر مارکیٹ سے شارٹ. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا پتھر آگے آگے جا رہا ہے نا، بھاگ رہا ہے، حضرت موسیٰ پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں. تو پتھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آبادی میں لے کے آ گیا، جہاں بنی اسرائیل جو فسادی لوگ اس طرح کی بات سارے نہیں کر رہے تھے، کچھ لوگ کر رہے تھے. انہوں نے حضرت موسیٰ کا جسم دیکھا تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ سب سے خوبصورت ترین جسم موسیٰ علیہ السلام کا. یعنی وہ حیران ہو گئے، کیا اللہ نے ان کو ایک فٹنس ہوتی ہے نا، اللہ سب سے زیادہ پیغمبروں کو حسین بناتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اور پیٹ برابر تھے، تمام پیغمبروں کو اللہ نے حسن و جمال دیا ہے، مضبوط تھے وہ تمام پیغمبر. تو موسیٰ علیہ السلام کا جب انہوں نے جسم دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ خوبصورت تو کوئی ہو نہیں سکتا. تو قرآن میں اللہ نے کہا کہ اللہ نے بری کر دیا موسیٰ کو اس الزام سے. لوگوں نے کہا بھائی یہ حیا ہے ان میں. اب وہ تو پیغمبر تھے، اللہ نے بری کر دیا، لیکن اللہ ہر ایک کو تھوڑی اس طرح الزام سے بری کرتا ہے. تو میں نے طلبہ کو ایک بات کہی، میں نے کہا دیکھو اس دور سے یہ فسادی لوگ ہر عمل کی الٹی تعویل کرتے ہیں، ہر عمل کی الٹی تعویل. آپ کوئی بھی اچھا کام کرو کیڑے نکالیں گے بیٹھ کے. ہمارے جامعۃ الرشید میں تو ایسا بہت ہے. جامعۃ الرشید جب کوئی کام کرتا ہے نا، ابھی یعنی 14 اگست منا رہا ہے تو ابے یہ حکومت کے پٹھو ہیں، یہ حکومت کو. میں نے کہا یار ان کا حکومت سے کیا لینا دینا، ملک کی محبت پیدا کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ملک تو ہم سب کا ہے نا. تو کچھ اچھا سوچ لو، بولے یار ملک کے لیے کر رہے ہیں تاکہ ملک بچے. ملک ہمارے جامعۃ الرشید کے بڑے ایک بات کہتے ہیں کہ ملک اگر گیا نا تو نہ اس کا فوج کو کوئی بڑا نقصان ہوگا، نہ عدلیہ کو کوئی بڑا نقصان ہوگا، نہ اسٹیبلشمنٹ کو کوئی بڑا نقصان ہوگا، نہ ہمارے سیاسی لیڈروں کو. یہ سب ان میں جو بڑے بڑے لوگ ہیں پتلی گلی سے نکل جائیں گے. پسیں گے ہم، سب سے پہلے دینی مدرسے پسیں گے، پھر اس کے بعد عوام پسے گی، اور جو متوسط طبقہ ہے نا ایسی لاشیں بچھیں گی جو آپ کو پتہ نہیں ہے. جب ملکوں میں بغاوتیں کامیاب ہوتی ہیں یا بغاوتیں ہوتی ہیں یا دوسرے ملک حملے کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ایک چیز کو اچھا وے میں سوچ لو کہ یار شاید یہ، لیکن ہر چیز کو قوم کا مزاج، اور یہ صحافیوں نے جو آ رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ، جو مختلف اینکرز آ رہے ہیں، کچھ اچھے بھی ہیں لیکن ایسی کھچڑی پکا دی ہے جب ہم سنتے ہیں نا تو نیندیں اڑ جاتی ہیں. جس کے دل میں تھوڑا سا بھی درد ہوگا وہ تو سوچے گا نا یار یہ قوم کو کدھر لے کے جا رہے ہو. تو اب میں جب یہ آیت پڑھتا ہوں نا کہ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، کہ نبی یہ لوگ قرآن کا انکار کر رہے ہیں، آپ غم نہ کریں، یہ انکار قیامت کے دن حسرت کا ذریعہ بنے گا. قرآن میں بہت ساری اہل اسلام کی تسلی کے لیے آیتیں ہیں کہ آج ان کو مذاق اڑانے دو. اللہ نے حجت تمام کر دی. یہ کہتے ہیں نبی شاعر ہیں، تو اللہ نے کہا کہ انہوں نے تو کبھی زندگی میں ایک شعر نہیں کہا، یہ شاعر کہاں سے ہو گئے؟ بھائی کتنی معقول بات ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ قرآن کے جب آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اثر بہت ہوتا تھا.
تو سوال پیدا ہوتا تھا تو یہ تو انہوں نے تو کبھی لکھا پڑھا ہے ہی نہیں, 40 سال تمہارے درمیان میں رہے ہیں, کبھی الف بھی نہیں لکھا انہوں نے, تو یہ ایسا کلام کیسے پیش کر رہے ہیں کہ دنیا ایک دم اس سے متاثر ہو رہی ہے, ایک دم مشرکین بھی ہل جاتے تھے اندر سے. تو مشرکین کہتے ہیں اصل میں شاعر ہیں, تو اللہ نے کہا انہوں نے تو ایک دفعہ بھی شعر نہیں کہا. پھر وہ کہتے تھے یہ اصل میں منتر ہے, جادو ہے, جب پڑھتے ہیں نا تو مسمرزم ہونے لگتا ہے ہمارے اوپر. تو اللہ نے کہا جادوگروں کے حالات تو دیکھو تم, جادوگر ایسے ہوتے ہیں. کوئی جادوگر ماں باپ کے حقوق سکھاتا ہے, کوئی جادوگر وراثت کے مسائل بتاتا ہے, کوئی جادوگر طلاق کے حکام سکھا رہا ہوتا ہے, کوئی جادوگر یہ بتاتا ہے کیا یار آیت ہے. کیسے عجیب انداز سے قرآن والدین کے حقوق کو ایکسپلین کرتا ہے, اتنا مزیدار انداز ہے قرآن کا. وہ تو مجھ سے پڑھا ہی نہیں, پھر میں جب اس ٹاپک پر آتا ہوں تو پھر وہ آگے پھر بیان ہی نہیں ہوتا مجھ سے. تو کیسے انداز سے اپنے حقوق اللہ بیان کرتا ہے, اپنے حقوق بیان کرتا ہے. میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے ماں کے پیٹ میں بنایا, نحن خلقناکم فلولا تصدقون, ہم نے بنایا تو مانتے کیوں نہیں کہ ہم دوبارہ بنا سکتے ہیں. یہ جادوگروں میں کبھی زندگی میں دیکھا جاؤ نا, یہاں پر جو جادوگروں نے لکھا ہوتا ہے نا سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں, ذرا اس کی جا کے دیکھو تو صحیح اس کی حالت. جادوگروں کے تو یہ کام ہے نا. کبھی کسی نے ماں باپ کے حقوق سکھانے کے لیے جادو کیا ہے؟ بھائی جادو شروع ہی سنگ دل محبوب, اور سنگ دل محبوب سے شروع ہو کے سنگ دل محبوب پہ کیا ہوگا, ختم ہوگا. ننگ دھڑنگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو قرآن کہہ رہے ہیں ان کی سیرت دیکھو, 40 سال تمہارے ساتھ رہے ہیں, اور کیا عجیب انداز ہے قرآن کا. قل انما اعظکم بواحدہ, اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے میں تمہیں ایک بات کہتا ہوں, ساری باتوں کو چھوڑو, سب باتوں کو چھوڑو بھائی, ایک بات کو فوکس کر لو نا. باتیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو سمجھ میں نہیں آتی, تو ایک کو فوکس کر لو. ما بصاحبکم من جنہ, سارے مل کے اکیلے اکیلے بھی غور کرو, اکیلے بیٹھ کے جہاں کوئی چھیڑنے والا نہ ہو, ٹھیک ہے نا. کوئی نہ کوئی فسادی آئے گا تمہیں, کوئی صحافی کو تم سن لو گے, کسی اسکالر کو سن لو گے, وہ گھما دے گا تمہیں. بالکل نیوٹرل ہو کے اکیلے بیٹھ کے غور کرو, اور پھر اجتماعی سطح پہ بھی ڈیبیٹ کرو اس موضوع پر. ما بصاحبکم من جنہ, ایک بات تک تم لازمی پہنچو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہے, دیوانے نہیں ہیں. دماغ کا معاذ اللہ نقل کفر کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. تو جب مجنون نہیں ہے, یہ تم یہاں تک تو تم پہنچ جاؤ گے, بس یہ فیصلہ کر لو نا, آگے اسٹیپ تمہارے لیے کیا ہے, آسان.